جی میں اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے قرآن مجید پر تو اتفاق ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تعبیر میں اگر سنی مفسر یا شیعہ مفسر میں اختلاف ہو جاتا ہے تشریح میں، تو اس اختلاف کو اگر تو ظنیات میں اختلاف ہے وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ امامت ایک اصولی مقدمہ ہے دین کا، سنی اس درجے میں ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کو نہیں مانتے، اس کو تو چلے ہم اس بات میں بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن عقیدہ امامت کو اگر ہم قرآن سے بھی ریلیٹ کریں تو وہ کون سے معیارات، مثال کے طور پر ہم لفظ کو دیکھیں گے، عربی گرامر کو دیکھیں گے، لفظ کے جو معروف معنی ہیں ان کو دیکھیں گے، یا جیسے آپ نے کہا کہ ہر بندہ لغت میں جا کر اپنے حساب کا معنی کر رہا ہے، تو قرآن کی کوئی ایک تعبیر ایسی ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنے اصولی مقدمے کو بغیر کسی ابہام کے بیان کر رہا ہے۔ اس میں سنی شیعہ کی تفسیر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قل هو اللہ احد کی طرح وہ بالکل واضح ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن اس طرح سمجھیں گے، آپ کے ہاں وہ اصول کیسے اپلائی ہوگا کہ اگر کوئی امامت کو ہی دیکھنا چاہے قرآن میں دیکھیں تو اس اگر میں اختلاف نہ ہونا کہ امامت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ لوگ اپنی پوزیشن کو، آپ لوگوں کے فرقے کی جو پوزیشن ہے، اب قرآن کو ایک دفعہ چھوڑتے ہیں، حدیث کو ایک دفعہ چھوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہے اس کو ایک دفعہ آپ سوچیں کہ وہ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی پہ نص نہیں کیا ہے اور نہ طریقہ بتایا کہ میرے پاس امام، اور سب سے اختلافی مسئلہ یہی ہے، اور پھر جی آپ جی لوگ ادعا کرتے ہیں کہ اس مسئلے پہ نص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یا تو اللہ جی نہیں ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بے پرواہ آدمی تھے، نستجیر باللہ، جو اتنا اہم مسئلہ ان کے حیات میں ہی یہ اختلاف شروع ہوا تھا، مسئلے حدیث قرطاس آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اگر اس کو آپ نہ میں مانے کہ اسی پہ آپ چلیں، آپ نہیں مانتے نہیں حدیث قرطاس کو، ان کے وفات کے بعد تو مانتے ہیں نا، میں ان کے یہ نہیں وفات کہہ کے رہا، بعد مانتے ہیں کہ اختلاف ہے امامت میں پہ۔ یہ نہیں کہہ رہا، میں جی اقتراض کا انکار نہیں کر رہا، میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جسے مختلف مورخین نے نقل کیا ہے، تو اگر ہم تاریخ میں کسی اصولی مقدمے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ لے لیں کہ آپ اہل سنت جن کو خلفاء مانتے ہیں، آپ ان کو اس درجے میں خلفاء نہیں مانتے، لیکن ان کی حکومت کو تو آپ مانتے ہیں، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کو آپ فرضی کردار مانتے ہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، میں اس درجے جی میں بات کر رہا ہوں کہ میں اگر بھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ میں اپنے پہلے جواب کو تکمیل کر دوں نا۔ جو آپ نے امامت کے متعلق جی جی قرآن میں پوچھا ہے نا، اگر آپ لوگ اپنے موقف کو سوچیں کہ آپ کا موقف کیا ہے، بھائی آپ کی موقف اتنا باطل موقف ہے امامت کے مسئلے پر، اور اتنا ناممکن موقف ہے کہ اس سے خدا کی خدائی باطل ہو جاتی ہے، اللہ کی الوہیت باطل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جاتی ہے، بالکل شریعت کا اساس ان سے منہدم ہوتا ہے۔ یہ دین تو کامل ہے، لیکن سب سے بڑا جو نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور ابھی تک وہ اختلاف چلا، اور اسی کی وجہ سے اتنے فرقے بن گئے، سب فرقے جہنمی بن ہو گئے، ان میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ قرآن بھی جمع نہیں کی، سنت بھی جمع نہیں کی، اور اس کے علاوہ اپنے بعد ایسے شخص کو بھی نہیں چھوڑا جو قرآن کا حافظ ہو، جو سنت کا حافظ ہو، جو قرآن اور سنت کو لوگوں کو سکھائے، اپلائی کرے، کچھ بھی نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے، امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ کا جو موقف ہے، دیکھو عزیزو، یہ نہ عقل کے ساتھ یہ توافق کرتا ہے، نہ قرآن کے ساتھ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کا، آپ حج پہ گئے علوی صاحب، حج پہ ایک گئے؟ تو نہیں گیا، اچھا، جب حج فی پہ الحال جائیں گے تو نہیں گیا، مشرف ہو جائیں گے مدینہ منورہ، وہاں سے احد جائیں گے، آپ زیارت کریں گے جی جی شہدائے احد کا قبر، وہ ٹیکسی میں بیٹھیں، 15 منٹ کا ہے، 15 منٹ ہے ٹیکسی میں، پیدل جائیں گے تو 2 گھنٹے لگیں گے۔ احد مدینے سے دور نہیں ہے، یعنی جہاں پہ مزار جی رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے احد آپ پیدل جائیں گے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، صبح گئے شام کو واپس آئیں۔ وہاں پر بھی اپنے لیے انہوں نے جانشین تعین کیا تھا کہ 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کی جی جی اب قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو تعین نہیں کیا اور طریقہ بھی نہیں بتایا، سب سے جو بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ کسی بھی غزوے پہ نہیں جاتے تھے اپنے بات تعین کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اپنے بات تعین کرتے تھے کہ میں اگر 1 دن آدھے دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو مدینہ کو سنبھالنے والا کون ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب قیامت تک جا رہے ہیں، قرآن کو بھی ویسے ادھورا، سنت کو بھی ادھورا، امت کو بھی ادھورا، ابھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف جا رہا ہے۔ تو آپ اپنا موقف اگر سمجھے نا، آپ کا موقف کیا؟ عدم النص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں میں وسلم نے عرض نص کرتا نہیں ہوں، کیا، نص نہیں کیا ہے۔ یہ جو موقف ہے عدم النص آپ لوگوں کا، میں نے عرض کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، انسان کے عقل کے خلاف ہے، یہ بدیہی البطلان ہے، بدیہی البطلان ہے۔ ایک طرف سے ادعا یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ جو ہماری حاجت ہے،
ہماری ضرورت ہے اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. اب آپ نے پوچھا کہ کیا ہم ابو بکر عمر عثمان کو ان کی حکومت کو مانتے ہیں کہ ایسے حاکم دنیا میں گزرے ہیں؟ جی بالکل ہم مانتے ہیں. کیا ابو بکر کو حکومت ملی ہے؟ عمر کو بھی ملی، عثمان کو بھی ملی. ہم نہیں کہتے کہ ان کی حکومت شرعی تھی، ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، ان کے احکام کی مخالفت میں انہوں نے دنیا داری میں حکومت میں قبضہ کیا تھا. جی ٹھیک ہے نا، ہماری یہ موقف ہے. لیکن ان کی حکومت ان کو ملی تھی، لوگوں نے ان کے ساتھ دیا تھا. جی ہاں، شرعی نہیں تھا. جی اب اس میں میں یہی جی ہاں، میں اس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کے وہ حقائق، جیسا کہ آپ نے بھی تسلیم کیا کہ ابو بکر نام کا ایک شخص تھا اور اسے حکومت ملی تھی. ابھی اس کی حکومت کی شرعی حیثیت پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنیے، اگر ہم تاریخی واقعات پر بھی اختلاف کریں، چاہے وہ حدیث کرتاس ہے، مسئلہ فدق ہے، یا وراثت انبیاء ہے، یا پھر سیدنا علی کے ساتھ جو حکومت کے معاملے میں ایک زیادتی ہوئی، آپ کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے، یہ سارے معاملات اگر تو تاریخی حقائق کے طور پر مورخین نے نقل کیے ہیں تو اس کو ہر طالب علم مانے گا. اور اگر یہ تاریخی حقائق نہیں ہیں، چند ایک راویان نے اس کو بیان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دو بندوں کی خبر دینے پر ابو بکر عمر پر یا مولا علی کی نسبت سے اتنی بڑی اہم بات کر دیں گے، یا اس کے لیے تمام مورخین کا اتفاق اور اجماع ضروری ہے؟ نہیں، جو باتیں دیکھیں، جو باتیں بدیہیات میں سے ہیں نا، ایک ایسی باتیں ہیں جو بدیہیات میں سے ہیں، متواترات میں سے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے. اگر ہمیں علم ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ بات واقع ہوئی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ایک خبر ایسی ہے کہ جو بدیہیات میں سے نہیں ہے، متواترات میں سے نہیں ہے. متواترات کا، بدیہیات کا، کہ مثلا ابو بکر کو حکومت ملی ہے، عمر کو حکومت ملی ہے، عثمان کو حکومت ملی ہے، معاویہ کو حکومت ملی ہے، یزید کو حکومت ملی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو متواترات میں سے، یہ بدیہیات میں سے. اس کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی عاقل شخص نہیں. جو اس کا انکار کرے گا وہ تو ایک پاگل آدمی ہوگا، یا بے وقوف ہوگا، یا جاہل ہوگا. جی ہاں، جی حکومت ملنے کو تو ہم انکار تو نہیں کرتے بھائی. جہاں تک تاریخی اخبار اور وقائع کا تعلق ہے، وہ اگر وہ متواترات میں سے، بدیہیات میں سے، تو اس کو ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ متواترات بدیہیات میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا حکم دیکھیں گے کہ بھائی اس کا نقل کرنے والا کون ہے، کیا اس بات کے شواہد دلائل ہیں یا نہیں ہیں. پھر وہ دیکھنا ہوگا، اس کو ہر مختلف طرق سے اس کو ایگزامن کرنا ہوگا، معائنہ کرنا ہوگا کہ بیا اس کی صدق کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. جی جی، لیکن اگر کوئی اپنی تاریخی ریسرچ میں یہ بات آپ کے سامنے اگر کوئی رکھتا ہے کہ جو سیدنا علی کی نسبت سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کو خلافت کے معاملے میں ان پر زیادتی ہوئی ہے، تو تاریخی طور پر تو ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا کہ سیدنا علی کے ساتھ امر خلافت میں کوئی زیادتی ہوئی ہو. نہ اسٹیبلشڈ ہسٹری میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے. اگر ہے تو آپ اس کو پیش کریں. کیا مثلا آپ کی چھوٹے کیا موٹے واقعے، توقع، کیا آپ کے تصور میں کیا ہے، زیادتی کیسے ہونی چاہیے تھا مثلا؟ میں وہی، ایک تو یہ ہے نا کہ سیدنا علی کی خاموشی کو ہم تعویلاً کسی اور بات پر محمول کرے کہ سیدنا علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کر لی، تلوار نہیں اٹھائی. سنی اس کو کسی اور سینس میں لیتا ہے، شیعہ کسی اور سینس میں لیتا ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب اہل سنت کے ہاں خلیفہ اول کی خلافت کا جو معاملہ پیش آیا تو ہمارے یہاں بھی روایات ملتی ہیں، اور کچھ مصادر دوسرے کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے کہ سیدنا علی نے بھرپور، ایون بخاری کے اندر موجود ہے، بھرپور تعاون کیا ہے خلیفہ اول کے ساتھ. اس پہ میں جی یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسا تواتر نہیں ملتا تاریخ کا کہ سیدنا علی نے کوئی مخالفت کی ہو ان کی، جی جیسے دیکھیں، معاویہ کے خلاف مخالفت ہے. دیکھیں، مسلمانوں کا اجماع ہے دونوں فریقین کا کہ ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور دونوں فریقین کا اجماع نص ہے. سے ٹھیک ہے، وہ اگر نص نہیں سے کیا مراد ہم لیں گے؟ نص یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وسیع خلیفہ بنایا. ہاں وہ تو مسلمانوں کے مشورے تو سے بنے تھے. مشورہ بھی نہیں ہوا تھا. مسلمانوں میں امیر بالکل المؤمنین علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے. مسلمانوں مشورہ کہاں ہوتا؟ ثقیفہ کی کہانی پڑھیے وہاں پر. بہرحال یہ نبی کریم صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کے نصب سے نہیں بنی ہے. ٹھیک ہے نا، نبی کا یہ مسلمان ہم اور آپ کا وہ درمیان میں اجماع ہے، ہمارا اجماع ہے. اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے درمیان اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت ہر مسلمان پہ واجب کیا. من اطاع علی علیہ السلام جی فقط جی اطاعنی ومن عصاه فقط عصانی. ان کی معصیت میری معصیت ہے، ان کی جی اطاعت میری طاعت ہے. تو ان کی طاعت حیات جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسلمان پہ واجب ہے. اس کے علاوہ بالکل فرمایا غدیر خم میں فرمایا، اپنی موت کی خبر دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی ان کی اتباع کرنا واجب ہے، قرآن اور میری اہل بیت. اور یہ حدیث دونوں فریقین کے درمیان
بالاجماع مورد قبول ہے. اب لوگ آپ اس کو چھپاتے ہیں اپنی کتابوں میں, عوام کو نہیں دکھاتے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ صحیح اسانید کے ساتھ. ابھی میں نے 5 اسانید دکھائے ہیں. نہیں اس میں ابھی جو یہ میری تقریرات ہے نا, ابھی اسی موجودہ تقریرات جو میری جا رہے ہیں اسی تسلسل میں, جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, میں اپنے بھائیوں سے دست گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے آپ کے علماء چھپاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, وہ دکھائیں. میں نے ابھی 5 اسانید, سب ہر سند بذات خود صحیح ہے. اس کے علاوہ مزید بہت سارے اسانید ہیں میں نے نہیں دکھائے اسی الفاظ کے ساتھ. اچھا حدیث آغا اسی پر میں عرض یہ کر رہا تھا, جیسے آپ نے عرض کیا نا کہ میں یہی کہ قرآن مجید کی صحت پر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے, لیکن اس طرح کی روایتوں پر اگر کوئی سرے سے انکار بھی کر دے تو اسے ہم صحابہ کا یا اہل بیت کا گستاخ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے اصولی مقدمہ ڈسکس کریں گے نا. یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنے دین کو لوگوں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے, تم آگے بیان کرتے رہو, آپ تو تواتر کے ساتھ ایک بات بتائیں گے نا. تو اس طرح کی روایتوں میں ہمیں تو محدثین سے ہمیں اگر یہ محدثین نہ ہوتے تو حدیث ثقلین ہمیں کون بتاتا پھر؟ تو یہ ہم نے نقل ہوا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ہم نے شروع سے کہہ دیا کہ احادیث میں دونوں فریقین میں اختلاف ہے, قرآن مجید پہ دونوں کا اجماع ہے. اس کے علاوہ وہ احادیث جن کے رجال دونوں فریقین کے نزدیک وہ ثقات ہیں, اور وہ احادیث جو دونوں فریقین نے نقل کی ہے, ٹھیک ہے نا, مشہور معروف محدثین نے نقل کی ہے اور صحیح اسانید کے ساتھ نقل کی ہے, یہ دونوں فریقین پہ حجت ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے شروع سے کہہ دیا, اگر آپ کو اس بات پہ اختلاف ہے تو کہہ دیجئے. عرض یہ ہے کہ وہ احادیث جو سب دونوں فریقین نے نقل کی ہیں, اور مشہور معروف محدثین جو اپنے ضبط میں اپنے علم میں معروف مشہور ہیں, انہوں نے نقل کی ہے, اور بڑے علماء نے اس کی تصحیح کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں فریقین کے لیے حجت ہے. حدیث ثقلین اسی الفاظ کے ساتھ کہ ان کی اتباع کرو, اگر اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اور اگر اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ تواتر ثابت ہے. اب آپ کو نہیں معلوم, کیونکہ آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں, آپ کے بڑے آپ سے چھپاتے ہیں, وہ میری تقصیر نہیں, میرا قصور نہیں ہے. آپ میں نے ابھی تک صرف 5 صحیح اسانید کے ساتھ دکھایا. کتاب سفیان ابن جوان, یعقوب ابن سفیان ابن جوان الفسوی, المعرفۃ والتاریخ, انصاب الاشراف بلادھری, صحیح سند. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے مسند ابن راہوی, اسحاق ابن راہوی سے صحیح سند کے ساتھ. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے حافظ ابو الحسن دارقطنی کے 2 اسانید ہیں. یہ 5 اسانید آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں, لیکن ابھی میرا وہ سلسلہ جاری ہے, میں مزید اسانید آپ کو چلیں اس کو یوں کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آگا یوں کر لیں کہ میں سمجھ گیا, اس کو یوں کر لیں کہ جو آپ نے حدیث ثقلین کی بات کی, میں نے خود اس پر لیکچر دیا ہے کہ حدیث ثقلین کو جو ناسبی نہیں مانتے, میں نے خود اس کے تائید میں دلائل دیے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث ثقلین کو تو سنی بھی مانتے, شیعہ بھی مانتے, لیکن حدیث ثقلین کی تعبیر میں اختلاف ہے. آپ اس سے امامت منصوص من اللہ ثابت کرتے ہیں, سنی حضرات اس میں فقط یہ کہتے ہیں, سنی یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف آقا علیہ السلام نے ترغیب دیا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. اب اس میں تعبیر کا کچھ اختلاف آ گیا, تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ متواتر ہیں یا ابھی مجھے بات کرنا ہے. یہ حدیث ثقلین ان الفاظ کے ساتھ, پھر عرض کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارے درمیان 2 بہت عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے, قرآن اور میری اہل بیت میری عطرت. ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث متواتر ہے, ٹھیک ہے نا. خیال رکھو گے وہ زیادت الثقات ہے, خیال رکھو گے وہ بھی درست ہے اہل بیت. ہاں اب میں نے عرض کیا نا, آپ کے نزدیک متواتر پھر کیسے بنے گی؟ تو متواتر نہیں بنتی نا. ابھی آپ اجازت دیں میں بات کروں, پھر وہ پتہ چل جائے. تو یہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی موت کی خبر دی, پھر کہہ دی کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کی اتباع واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ کھڑے ہیں اور فرمائے من کنت مولا, جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے مقامات میں فرمایا کہ علی کنفسی, امیر, یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل میرے جیسے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, کہ آپ کی وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, اور ہارون کو بنی اسرائیل میں حق اطاعت تھی, حق ایمان تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت واجب تھی, اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی طاعت واجب تھی. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی, الفاظ نہیں آتے, ہارون و موسیٰ کا رشتہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے شریعت موسیٰ میں ہارون کا کیا مقام ہے, یہ نہیں آتا, یا ان کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب ان نصوص کے ساتھ اجازت دیں, منزلت وہی ہے بھائی, ہارون پہلے وفات ہو گیا, منزلت تو وہی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نہیں فرمایا کہ
منزلت کی بات بعد کہ میں انت جانشینی منزلت کیسے ہم ثابت کریں گے؟ ہارون قرآن میں موسیٰ علیہ السلام بعد کا میں جانشین اخلفنی فی قومی. اس کے علاوہ نہ صرف خلیفہ ہے، نہ صرف خلیفہ شریک ہے، واشرکہ فی امری. ان کی زندگی میں خلیفہ ہارون تھے نا، بعد میں تو نہیں تھے نا. اگر زندہ ہوتے تو خلیفہ ہوتے نا، اگر زندہ رہتے زندگی پہلے میں بھی فوت ہو خلیفہ گئے ہے. نا، اگر اس لیے تو ٹھیک ہے فوت ہو گئے، اگر زندہ رہتے ان کے حیات میں حق اطاعت ہے یا نہیں ہارون علیہ السلام کو قوم پر؟ شریک ہے موسیٰ علیہ حیات میں السلام کے. تو ہے، ختم بات. اگر زندہ حیات رہتے، میں تو اگر شریک ہیں، حق اطاعت حق ایمان ہے، تو موت کے بعد یہ ختم نہیں ہو جاتی کیا اگر اچھا اس میں موسیٰ علیہ اس میں ہمیں السلام یہ اگر اجازت ہے مجھے بات کرنے کہ مجھے میری بات نہ کاٹیں، جب میری بات ختم ہو تو پھر آپ بولیں. اگر موسیٰ علیہ السلام جی دنیا جی سے چلے جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام زندہ رہتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں یہ سب باطل ہو جاتا ہے پرانی آیات. ٹھیک ہے نا؟ وہی منزلت جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کی شریعت میں حاصل ہے، وہی منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. ان نصوص کے بعد پھر جی عقل جی کی بات ہے. میں نے عقل کی بات کیا نا کہ عدم النص اللہ کی. آپ میری بات کے جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے نص نہیں کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا. اور بھائی یہ کیسا دین کامل ہے؟ پھر مجھے اس بات کا جواب دے دو، یہ کیسا دین کامل جی ہے جی کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ، مثلا آپ ایک مکان بنے، وہ مولا نصرالدین کا کہتے ہیں قبر ہے ترکی میں، اس کے قبر میں جائیں، اس کا ایک بہت بڑا گیٹ ہے، دیوار ہیں، تین طرف سے دیوار ہے، ایک طرف سے دیوار ہی نہیں ہے، اور ایک طرف سے جہاں سے سڑک ہے وہاں پہ اتنا بڑا گیٹ ہے، اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. تو دوسری طرف سے دیوار ہی نہیں ہے. اب پرلی طرف سے جائیں ادھر دیوار ہی نہیں ہے. یہ مولا نصرالدین کا قبر ہے یا یہ واقعا دین اللہ کی جانب سے ہے؟ یہ کوئی جوک ہے، کوئی مزاحیہ ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، کامیڈی چل رہی ہے؟ دین ہے اللہ کی جانب سے. میں سب سے ایک طرف سے ادعا اجازت دیں. یہ ہے کہ ہاں مجھے بات کرنے ختم ہونے دیں. ایک طرف سے ادعا یہ ہے کہ دین کامل ہے، دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ نص ہی نہیں کیا. تو نص موجود ہے، نص موجود ہے. حدیث ثقلین اگر چاہیے تصحیح کرنا، میں بھی تصحیح کر لیتا ہوں. آپ مجھ سے مانگیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ صحیح نہیں ہے، متواتر نہیں، میں بھی اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ متواتر ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے کہہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو. تو نص موجود ہے. اور ابو بکر کی خلافت پہ اچھی طرح یاد رکھے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے خلافت میں یا نہیں ہوئی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام یہ خود انہوں نے مانا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. ان کی طاعت ہر مسلمان پہ واجب جیسے میری طاعت واجب ہے، اور ان کی معصیت ہر مسلمان پہ حرام جیسے میری معصیت حرام ہے. اور یہ حدیث ثقلین کا ہاتھ اٹھا کے حدیث ثقلین پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مولا ہیں آپ کے، اور جیسا میں آپ کا مولا ہوں. تو ان کے امامت پہ نص اور عدم نص ہونا خود دین کی تکذیب ہے، عدم نص ہونا بذات خود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن اقدس سے ہم یہ لاپرواہی کا، کامیڈی کا، یہ بے وقوفی کا، جہالت کا، یہ سب دبے ہم دھوتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے نص کیا ہے، تنصیص کیا ہے امامت پر، اور نص ثابت ہے. اچھا، اور نص کس کے لیے ثابت ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے، دوسرے کی خلافت پہ نص ہے. ایک شخص کی جیسے ابو بکر ہے، اس کی عدم ایمان پر قرآن میں آیات موجود ہے، سورہ حجرات. امیر المؤمنین علیہ السلام کے کل ایمان ہونے میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بہرحال دیکھیں، پھر آپ کہتے ہیں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں عزیزو، ایک شخص کو اللہ اور نبی، مسلمانوں کا بادشاہ، ایمان کا شہنشاہ، مسلمانوں کا امام نصب کرتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی ایسی نہیں آئی، بلکہ اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت دیں. ابو بکر کو کوئی عہدہ نہیں دیا ہے. آپ مجھے دکھائیں کسی جنگ میں اس کو امیر بنایا ہو. ایک دفعہ یہود کے لیے بھیجا تھا، وہ باق آ گیا تھا.